شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس حالات کی مناسبت سے ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے جھوٹی ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں۔ تو کیا جو اگر کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروا لیتا ہے تو کیا قانون میں اس شخص کے خلاف کوئی سزا ہے، اس شخص کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے؟ اور جب بھی کسی شخص کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج ہو جائے تو اس کو کون کون سے جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے، مطلب ریپڈلی ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ جو ہے جب کوئی شخص جھوٹی ایف آئی آر درج کروا لیتا ہے تو قانون میں اس کی سزا کیا ہے؟ ان سب باتوں کے بارے میں آج تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ کچھ طاقتور لوگ جو ہے وہ عام طور پر بعض لوگوں کو جو ان کے مخالفین ہیں ان کو ٹینشن میں ڈالنے کے لیے، ان کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوا لیتے ہیں۔ عام طور پر یہ لوگ جو کہ بااثر لوگ ہوتے ہیں یہ پولیس کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے مد مقابل کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے آپ کو غیر ضروری طور پر بھی آپ کو کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی مقدمے میں پھنسا سکتے ہیں، آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں۔ تو جب بھی اگر آپ کے ساتھ کبھی اس طرح ہو جائے کہ کوئی آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروائے تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ BBA کروانی ہے، بیل بیفور اریسٹ، مطلب ضمانت قبل از گرفتاری آپ کروائیں۔ جیسے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اوپر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو آپ ڈائریکٹلی کسی بھی شخص کو وہاں تانے بھیج دو، وہاں سے ایف آئی آر کی کاپی لے لو اور کسی وکیل کے ساتھ ملو اور وہاں پر آپ جو ہے ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ کروائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں آپ کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، آپ اپنے ساتھ کسی ضمانتی کو بھی لے کر جائے اور ساتھ ہی اپنے پاس ساتھ پیسے بھی لے کر جائے، تاکہ جسی جج صاحب جو ہے وہ ضمانت کا آرڈر دے دیتا ہے تو آپ نے اسی وقت جو ہے پیسے ضمانت جمع کرنی ہے، اور اس طرح جسی آپ کی ضمانت ہو جاتی ہے تو آپ فوراً پھر آ سکتے ہو تانے میں جو ہے، پھر اس کے بعد اپنا بیان جو ہے، اپنا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ درج کروائے۔ عام طور پر اس میں پولیس کی بھی غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ پولیس تو کنسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے کہ جب بھی کوئی کوگنیزیبل آفینس ہوتا ہے، قابل دستاندازی جرم ہوتا ہے تو فوراً ایف آئی آر کٹوانا جو ہے وہ پولیس کا کام ہے کہ وہ ایف آئی آر کٹوائے، وہ کنسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہے۔ لیکن جیسے ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انویسٹیگیشن میں پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس شخص نے جو ایف آئی آر کٹوائی ہے یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے یا یہ حقیقت ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد ایویڈنس وغیرہ ہوتی ہے، گواہان کو طلب کیا جاتا ہے اور جو موقع واردات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، ایویڈنس کلیکٹ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ بیانات لیے جاتے ہیں، تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کیس میں کتنی حقیقت ہے، اس شخص نے جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے یا ایف آئی آر جو ہے وہ صحیح درج کی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب پولیس کو انویسٹیگیشن آفیسر کوئی بھی جب ہوتا ہے، جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کیس میں کوئی خاص وزن نہیں ہے، یہ ایک جھوٹی ایف آئی آر ہے، تو وہ اپنی رپورٹ جو ہے وہ متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس جو ہے وہ جمع کروا لیتا ہے پولیس آفیسر۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی پولیس آفیسر جو ہے خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ ایف آئی آر کو جو ہے وہ کینسل نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے مجسٹریٹ کی پرمیشن جو ہے وہ لینا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں۔ کیس لا یہ ہے فیلڈی 1970 لاہور پیج 726 میں لکھا ہوا ہے کہ پولیس آفیسر جو ہے نا خود
ایف آئی آر کو جو ہے وہ کینسل وہ نہیں کر سکتا، بلکہ انہوں نے مجسٹریٹ کی پرمیشن سے انہوں نے رپورٹ درج کروانی ہے، سبمٹ کرنا ہوتا ہے مجسٹریٹ کے پاس، یہاں پر لیک آف ایویڈنس ہے، اس کیس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح رپورٹ مرتب کر کے جب وہ مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کر لیتا ہے پولیس آفیسر، تو پھر مجسٹریٹ کی مرضی ہوتی ہے کہ ان سچویشن کو دیکھ لے کہ یار کی سچویشن کیا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، تو اسی بنیاد پر جو ہے وہ اسی ایف آئی آر کو جس مدعی نے ایف آئی آر کی ہے اس میں اگر کوئی صداقت نہیں ہے تو اسی ایف آئی آر کو پھر وہ بی کلاس میں کنورٹ کر لیتا ہے مجسٹریٹ۔ تو جب بھی کوئی مجسٹریٹ کسی ایف آئی آر کو بی کلاس میں کنورٹ کر لیتا ہے، اس میں تبدیل کر لیتا ہے، تو آئی او کو ڈائریکشن بھی دے دیتا ہے کہ آپ اس مدعی کے خلاف اور گواہان کے خلاف جو ہے وہ آگے پروسیڈنگ انیشیٹ کرو، ان کو اریسٹ کرو، ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ کٹوائے۔ تو اس طرح یہ جو مدعی ہے جس نے ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہے وہ قانون کی گرفت میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میرے خلاف بھی کسی نے ایک مرتبہ کوئی ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی تھی، لیکن جب انویسٹیگیشن کی طرف ایف آئی آر گئی، مطلب جسی ایف آئی آر کاٹنے کا ایک الگ جو ہے پولیس اسٹیشن میں الگ جو ہے پولیس آفیسر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن کا عمل کسی اور کے ذمے ہوتا ہے۔ جب انہوں نے تفتیش کی کہ یار اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، تو انہوں نے مجسٹریٹ کے پاس جو ہے وہ رپورٹ درج کروایا، انہوں نے بی کلاس میں کنورٹ کر کے ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ 182 کو کارروائی کا حکم دے دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو کوئی خاص پروسیڈ نہیں کیا، معاف کر دیا میں نے۔ لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ جب 182 کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے اس مدعی کے خلاف، تو پھر آٹومیٹکلی ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات یہ ہے کہ ابھی جس کے خلاف 182 کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی جا سکتی ہے اور اس کے خلاف آپ ہرجانے کا کلیم بھی کر سکتے ہو، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ جانتے ہوئے ایک غلط رپورٹ پبلک سرونٹ کو دیتا ہے اور وہ کسی شخص کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو ان کی سزا 6 ماہ اور جرمانہ ہے۔ مطلب ہے ان کی ایک تو سزا ہے 6 ماہ اور جرمانہ کسی بھی پبلک سرونٹ کو اگر آپ ایک غلط رپورٹ جو ہے دے دیتے ہو۔ اس کے علاوہ جھوٹا مقدمہ جو ہے ایک شریف شخص کے لیے ایک تکلیف دہ فعل ہے جس کے خلاف حت ایزے کا دعویٰ متاثرہ فریق کو دادرسی فراہم کرتی ہے، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں۔ فیلڈ ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 478 میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب آپ کے پاس 2 آپشن ہے، آپ ان کے خلاف ہرجانے کا کلیم بھی کر سکتے ہو اور باقی جو ان کے خلاف ایف آئی آر کی پروسیڈنگ ہے وہ تو جاری رہے گی۔ جھوٹی ایف آئی آر کرانے پر ایف آئی آر کرنے والے کے خلاف 1 کروڑ روپے ہرجانے کا دعویٰ ڈگری ہوا تھا۔ یہ میں آپ کو کیس ریفرنس دے دیتا ہوں۔ یہ کراچی میں ایک خاتون نے ایک بزنس مین کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کی تھی، اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیں 2006 MLD پیج 62 کراچی۔ مطلب ایک خاتون نے ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی تھی ایک بزنس مین کے خلاف، اور پھر اس نے جب ہرجانے کا کلیم کر دیا تو پھر یہ ہوا کہ اس کے خلاف جو ہے 1 کروڑ روپے کا ہرجانے کا جو کیس تھا وہ ڈگری ہو گیا اسی خاتون کے خلاف۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہرجانے کا دعویٰ جو ہے وہ تب کامیاب ہوگا جب ایف آئی آر بدنیتی پر مبنی ہو، مقدمہ خارج ہوا ہو، اس کے علاوہ کارروائی مکمل طور پر اس کے حق میں ہوئی ہو تو دعویٰ ہرجانہ کامیاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہو وہ بددیانتی پر مبنی ہو اور ساتھ ہی جو ہے وہ مطلب جھوٹی ایف آئی آر ہی خارج ہوئی 182 کی کارروائی کا مجسٹریٹ نے حکم بھی دیا ہو تو پھر جو ہے یہ دعویٰ آپ کا کامیاب ہوگا۔ اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں 2019 CLC پیج 431 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے ہرجانے کی بات کی کہ اگر کوئی شخص جھوٹی ایف آئی آر درج کروا لیتے تو آپ ان کا ہرجانے کا بھی کلیم کر سکتے ہو۔ ہرجانے کے علاوہ اس نے جو ایف آئی آر کٹوائی آپ کے خلاف، اگر وہ ایف آئی آر جو ہے قتل کی ایف آئی آر ہو تو پھر ان کی سزا کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ اگر وہ عمر قید کی ہو، مطلب جو شخص نے ایف آئی آر کٹوائی ان کی سزا اس طرح ہو تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ایف آئی آر میں اگر جرم کی سزا سزائے موت ہو تو اس شخص کو 7 سال کی سزا ہوگی۔ مطلب جس مدعی نے آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے ایک ایسی جرم کی جس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہو تو اس کے خلاف جو ہے اس کو جو سزا ملے گی وہ 7 سال ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر عمر قید، اگر آپ کے خلاف انہوں نے کسی ایسی جرم کا کلیم کیا ہو جن کی سزا عمر قید ہو تو پھر اس کو 5 سال سزا ملے گی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور جرم ہو تو اس کے خلاف 1/4 جو ہے 1/4 حصہ جو ہے اسی جرم کا کہ سزا کا اس شخص کو ملے گا جس نے آپ کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر درج کی ہو۔ یہ 182
جو 182 کی تعزیرات پاکستان کی کارروائی ہے، جو سزا ہے، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ان کو یہ سزا ملے گی۔ تو یہ ہے کہ ابھی دیکھو کسی کے اوپر ایف آئی آر کٹوانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کسی کے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہو، ان کو ٹینشن میں ڈال لیتے ہو، ان کی زندگی کو آپ اذیت میں ڈال لیتے ہو، تو پھر اس کے لیے آپ قانون سے بری و ذمہ نہیں ہو، بلکہ آپ کے لیے سزا بھی ہے کہ قانون میں آپ کے لیے کیا سزا ہے۔ ان ساری چیزوں کے بارے میں میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو سے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔